کر دی، یعنی اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کا استحباب برقرار ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دے، 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے 10ویں محرم کو۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھا، لیکن وفات سے پہلے آپ نے یہ ہدایت دی صحابہ کرام کو کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا کرو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا۔ اور وجہ اس کی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے تھے مدینہ منورہ میں، اور وہ اس لیے رکھتے تھے کہ یہ عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے روانہ ہوئے تھے، اور فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے تعاقب میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا۔ تو اب جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بڑے مایوس ہونے لگے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کہا انا لمدرکون، ہمیں تو دھر لیا گیا، ہمیں تو پکڑ لیا گیا، فرعون کا لشکر ہمارے پاس آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ فرعون کا لاؤ لشکر جو کچھ ہے اس کے پاس ساز و سامان دنیا کا ساز و سامان ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے، لہذا یہ سارا لاؤ لشکر، یہ سارا ساز و سامان، یہ سارے ہتھیار، یہ اللہ کے حکم کے آگے بے حقیقت اور ہیچ کر ہیچ ہیں۔ مجھے اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں سیہدین، ہمیں ضرور ایسا راستہ دکھائے گا کہ جس کے ذریعے ہمیں فرعون کے لشکر سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سمندر بالکل پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا اس سمندر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنا سمندر پر مارا تو وہاں دونوں طرف قرآن کریم فرماتا ہے وَكَانُوا كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ وہ سارے دریا جو ہے اس میں 12 راستے بن گئے، اور ہر راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح، اور بیچ میں سے کچھ راستہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے نکل آیا۔ 12 راستے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ راستہ پیدا کیا، یہاں تک کہ پار اتر گئے۔ فرعون کا لشکر آیا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے کہا چلو ہم بھی اسی پر چلیں، اپنے لشکر کو بھی وہاں اتار دیا، یہاں تک کہ جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ مل جاؤ، وہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا تھا، عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ تو یہودی اس واقعے کی یادگار منانے کے لیے عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان عاشورہ کے صرف عاشورہ کے دن روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے گی،
یہودی بھی رکھ رہے ہیں، مسلمان بھی رکھ رہے ہیں. حالانکہ مساوات کسی برے کام میں نہیں تھی، عبادت میں تھی، روزہ رکھنے میں تھی. اور روزہ بھی ایک ایسے واقعے کی یادگار میں جو واقعہ خود قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور ایک پیغمبر کی نجات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پیغمبر کے معجزے کے طور پر، اس کی یادگار میں وہ روزہ رکھا جا رہا تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت اس عبادت میں بھی گوارا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ مشابہت کوئی اچھی بات نہیں ہے، لہذا یا تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے ملاؤ یا دوسرے دن ملاؤ، 9 یا 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت پوری نہ ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت کتنی ناگوار، کسی بھی چیز میں ان کی نقل اتارنا، کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں. اور یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام اس لیے کرے کہ تاکہ میں اس کام کے ذریعے غیر مسلم قوموں جیسا نظر آؤں، یعنی وہ نقالی کرے، اس لیے کرے تاکہ میں ان جیسا نہ لگوں دیکھنے میں، ان کی طرح بن جاؤں، یہ تو ہے گناہ کبیرہ. اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جان بوجھ کر دوسرے قوم کی شباہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے. اللہ بچائے، اتنا سخت لفظ استعمال فرمایا. پھر وہاں ہم سے تعلق نہیں، پھر اس کا اسی سے ہے، کیونکہ ان کو افضل سمجھ رہا ہے، ان کو برتر سمجھ رہا ہے، اور ان کے افضل اور برتر ہونے کے نتیجے میں ان جیسا بننا چاہتا ہے. تو بھائی اگر ویسا بننا چاہتے ہو بن جاؤ ویسے. اللہ تعالیٰ نے تو راستے کھلے رکھے ہیں ہر قسم کے دنیا کے اندر. من تشبہ بقوم فہو منہم، لہذا ان کی مشابہت پیدا کرنے یا ان جیسا لگنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو یہ گناہ کبیرہ. مثلا ان جیسا لباس اس لیے پہنے، انگریزوں کا لباس پہنے اس غرض سے پہنے تاکہ میں انگریزوں جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی شخص، کسی شخص کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان جیسا لگنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کسی عمل سے مشابہت اس کو ہو رہی ہے تو وہ گناہ کبیرہ تو اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں. اسی لیے محرم کے ساتھ، محرم کے 10 روزے کے ساتھ اگر کوئی شخص پہلا 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ نہ ملائے تو گناہ کبیرہ تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ناپسند ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ 10ویں روزے کے ساتھ یا تو 9 کا بھی شامل کرے یا 11 کا بھی شامل کرے. ہاں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے اور صرف 10 تاریخ کا بھی رکھے تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے. اور پھر جملہ انشاءاللہ عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. تو 2 روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص تنہا عاشورہ کا بھی رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں. یہ تو ہے وہ حکم جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور عاشورہ جیسے تو اب پورا مہینہ محرم کا حرمت والا ہے. چند مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی کو، قتل و قتال کو، جہاد کو بھی منع کیا گیا تھا. وہ 4 مہینے تھے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کو حرمت دی ہے اور کہا کہ پورے مہینے
جس دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے تو وہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے ایام ہیں یہ روزہ رکھنے کے. لیکن عاشورہ خاص طور پر یعنی 10واں دن محرم کا، یہ سارے محرم میں سب سے زیادہ افضل دن ہے، اس کے روزہ رکھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہے. اور اس میں ایک اور بات بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ محرم کی 10 تاریخ کو اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے نفقے میں کھانے پینے میں نفقے میں خرچے میں وسعت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو سارے سال اس کے روزی میں انشاءاللہ برکت رہے. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے. لہذا عاشورہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بہتر کھانا بنانا یا بہتر کچھ معمول سے کچھ زیادہ ان کو خرچہ دے دینا، یہ بھی حدیث کی روح سے موجب برکت ہے. اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے یا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذرا ضروری ہے یہ کام، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی یہ برکت حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے. یہ موجب خیر و برکت ہے کہ ذرا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ خرچہ زیادہ دے دیا جائے اپنے گھر والوں کو، اور یا یہ کہ ان کے لیے بہتر عام دنوں سے مقابلے میں زیادہ بہتر کھانے کا انتظام کر لیا جائے. اتنی بات حدیث ہے. اب لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا نہ قرآن کریم میں کوئی ثبوت ہے نہ احادیث میں کوئی ثبوت ہے. مثلا کھچڑا بنانا کہ محرم 10 محرم کو کھچڑا بنانا، اگر 10 محرم کو کھچڑا نہ بنا تو محرم ہی نہیں آیا، گویا جس کو لازم اور فرض اور واجب سمجھ لیا. اس کی کوئی اصل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے عمل میں، نہ بزرگان دین کے تعامل میں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہیں. اور ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث میں جن کی بنیاد نہ ہو لوگ اپنی طرف سے نکال لیں، یہ اسی کو بدعت کہتے ہیں. اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے، سنت سمجھ لیا جائے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اصل اتنی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے نفقے اور کھانے پینے کے معاملے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ توسع کیا، بس اس حد تک اگر کوئی کرے تو وہ حدیث کے مطابق ہے، اس سے زیادہ کرنے کا. دوسری ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدان کربلا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم اس کی یادگار ہونے کی وجہ سے یہ باعث فضیلت. یہ خیال بھی غلط ہے. جیسا میں نے عرض کیا حضرت حسین کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی تقریباً 70 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی. اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ مہینہ ہی پورا حرمت والا ہے، اور خاص طور سے 10ویں تاریخ عاشورہ کا جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا دن ہے، لہذا اس میں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا. یہ تو حضرت حسین کی شہادت سے بہت پہلے تھا. اور جو واقعات پیش آئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، یہ بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا. تو اس لیے اس کی فضیلت اس بنا پر نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے. ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک یہ فضیلت بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نوازے، اللہ تبارک و تعالی ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانا چاہتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی دن منتخب فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا مقام بخشنے کے لیے اور اپنے پاس بلانے کے لیے اس مقدس دن کا انتخاب فرمایا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ عاشورہ اس بنا پر فضیلت رکھتا ہے، یہ غلط۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اس دن میں شہید ہوئے۔ اور پھر بھائی اس سے تیسری بات یہ کہ اسلام میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کو محراب کے اندر شہید کیا گیا خلیفہ ہونے کی حالت میں، اور اتفاق سے وہ بھی محرم کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلانے کے لیے محرم کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مظلوم طریقے، ظالمانہ طریقے پر شہید کیا گیا، اور نہ جانے کتنے المناک واقعات پوچھا۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی بڑا المناک، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین کے مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے اور ان کے پیاسے رہنے وغیرہ کے جو واقعات ہیں، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، المناک واقعات ہے۔ لیکن شریعت نے کسی بھی واقعے پر ماتم کرنے کا اور اس طرح شوق منانے کا کہ جس سے آدمی اپنے گریبان چاک کرے، اپنے سینہ پیٹے، اس کی قرآن کریم اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور گریبان چاک کرے کسی کے سوگ میں، کسی کے ماتم میں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ فرمایا رسول اللہ۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا ہے آخر میں، اس میں جو وصیت فرمائی ہے، اس وصیت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر اس طرح کا نوحہ مت کرنا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس سے ممانعت کی ہے۔ تو یہ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا عظیم المناک واقعہ ہے، لیکن اس کے اوپر اس قسم کے طریقے اختیار کرنا جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہدایات اور تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ بہت ہی برا طرز عمل ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے دین کا حصہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے، لیکن جو حضرات کے جو اہل سنت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے کیے کا مکلف ہے، ہر ایک آدمی نصیحت کی جا سکتی ہے، فہمائش کی جا سکتی ہے، دلائل کے ساتھ کسی کے موقف کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باہمی خونریزی کا ذریعہ بنانا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنانا، یہ کسی طرح ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے کہ ہم اس کے بنا پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے لگیں۔ افسوس ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ خطرے محسوس کیے جاتے ہیں کہ کہیں آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خونریزی کا ارتکاب کریں یا دوسروں کے جان مال پر حملے کریں۔ ہاں، جو اپنا موقف ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا جس کو ہم قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ ہم
نہ صرف بیان کرنے کا حق ہے بلکہ دوسروں کو فہمائش کا بھی حق ہے، دوسروں کو اس کی تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے آپس میں خون ریزی کا ارتکاب ہو جائے۔ یہ ہیں چند باتیں جو محرم کے مہینے سے متعلق کرنی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے روزے محرم کے روزے ہیں، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 کا روزہ 9 یا 10 سے 10 اور 11 کا ملا کر رکھا جائے، اور جائز یہ بھی ہے کہ تنہا رکھ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ عاشورہ کے دن اپنے گھر میں کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بہتر نفقے کا انتظام کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی صحیح برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔